اگر تم فدائی حملہ نہیں کرو گی تو ہم تمہارے باپ کو قتل کر دیں گے۔ میرا خاندان بہت غریب ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کو بچانے کے لیے مجھے ان کی بات ماننی پڑی۔ من فدای کنگ نلوٹی من بلیک میلش کتا من ترسین تگیش من زنش بنائتا من نلوٹی چیزا کنگ منی باقی گواران قسی ای چیزیں تو کا گوننگو وتی دستن کشے۔ اسلام آباد میں خودکش حملے کے لیے تیار کی جانے والی کم عمر لڑکی کا اعترافی بیان، استحصال کی دکھ بھری داستان۔ یہ کم عمر لڑکی خیر النساء ہے، جسے انٹیلیجنس ایجنسیز کی بروقت اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فتنۃ الہندوستان اور BLA سے منسلک دہشت گرد نیٹ ورک سے بازیاب کرایا۔ خیر النساء کو خودکش حملے کے لیے تیار کر کے روانہ کیا گیا تھا، جب سیکیورٹی فورسز نے تربت جاتے ہوئے اس نیٹ ورک کے چنگل سے آزاد کروایا۔ سیکیورٹی اداروں کے بروقت آپریشن نے نہ صرف خیر النساء کی جان بچائی بلکہ وفاقی دارالحکومت میں ایک بڑے ممکنہ دہشت گرد حملے کو بھی روک دیا۔ اگر دیر ہو جاتی تو یقیناً آج ہم دارالحکومت میں حملے میں ایک بڑے جانی نقصان پر ماتم کر رہے ہوتے اور ایک غریب بلوچ گھرانہ بھی اپنی بچی سے محروم ہو چکا ہوتا۔ سیکیورٹی فورسز نے بچی کو محفوظ طریقے سے اس کے خاندان کے ساتھ ملا دیا، جس پر خاندان ہی نہیں پورا ملک ہی سیکیورٹی فورسز کو سراہ رہا ہے، یہاں تک کہ خیر النساء کا والد ایک آفیسر کے پاؤں تک چھونے کو جھکا کہ انہوں نے اس کی بیٹی اور اس کے گھرانے کی عزت بچا لی۔ اگر آپ چند ماہ پیچھے چلے جائیں تو BYC کے زیر اہتمام ایک دھرنا دیا گیا تھا۔ اس دھرنے میں خیر النساء کی تصویر اٹھائی اس کے والدہ موجود تھیں۔ BYC کا موقف تھا کہ خیر النساء کو ریاست کی جانب سے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہے۔ خیر النساء BYC کی مسنگ پرسن لسٹ کا حصہ تھی۔ بلوچ ثقافت میں خاتون کی عزت و حرمت کو اولیت حاصل ہے، اس پر جان دی جاتی ہے اور جان لی بھی جاتی ہے۔ BYC نے غیرت کارڈ کھیلتے ہوئے عام بلوچ کو ریاست کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے خیر النساء کی ریاست کی جانب سے جبری گمشدگی کا پروپیگنڈا کیا، جبکہ دوسری جانب بلوچ حقوق کے نام پر بلوچ کی ہی چادر پر BLA نے ہاتھ ڈالا اور خیر النساء کو اس کے والد کے قتل کی دھمکی دے کر اپنے گھر سے نکلنے اور BLA کے مقاصد پورے کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ خیر النساء کی بازیابی سے جہاں BLA کی جانب سے بلوچ لڑکیوں کا بدترین استحصال اور ان کا استعمال سامنے آ چکا، وہاں BYC کی اصلیت بھی کھل کر سامنے آ چکی کہ BYC کے دھرنے اور ان کے جبری لاپتہ لیسٹ کی حقیقت کیا ہے، یعنی جو لوگ BLA کی تربیتی کیمپس میں ہیں وہ BYC کی مسنگ پرسن لسٹ میں ہیں۔ سوچئے خیر النساء کی جبری گمشدگی کے پروپیگنڈے سے کتنے نوجوانوں میں ریاست مخالف جذبات ابھارے گئے ہوں گے، برین واشنگ کی گئی ہو۔ خیر النساء کے صرف ایک ریسکیو آپریشن نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑی حقیقت کو سامنے لاتا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں اب صرف اسلحہ استعمال نہیں کر رہی بلکہ انسانی نفسیات، خوف، خاندانی دباؤ اور ان عوامل سے پیدا ہونے والے نتائج سے برین واشنگ کو اپنا ہتھیار بنا چکی ہیں۔ نوجوانوں میں غصہ اور انتقام کا جذبہ پیدا ہو، بعد میں یہی جذبات دہشت گرد تنظیموں کے لیے بھرتی کا ذریعہ بنے۔